کہ ہمیشہ ترہ امتیاز یہی رہا ہے کہ لوگ اپنی پارٹی، اپنے دھڑے، اپنی جماعتوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور یہ جماعت انسانیت کو قرآن اور سنت کی دعوت دیتی ہے۔ چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے، میں چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اس عنوان کے حوالے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے انسانیت تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ انسانیت پہ کفر اور شرک کے گھٹاٹوپ اندھیرے چھائے ہوئے تھے، اور ہر طرف بے راہ روی تھی۔ اس حد تک انسانیت پہنچ چکی تھی کہ لوگ اپنے ہاتھ سے ایک چیز کو تراشتے اور پھر اسی کے سامنے لوگ سر بسجود ہو جاتے۔ انسان اپنی انسانیت بھول چکا تھا۔ کفر اور شرک کے اتنے داغ انسانیت کے چہرے پہ لگ چکے تھے کہ وہ چہرہ پہچاننے میں نہیں آتا تھا، اور اس حد تک گمراہی کی کھائی میں گر گیا کہ خالق کائنات فرماتے ہیں اس دور کا نقشہ کھینچ کے اللہ تعالی ہمیں بتاتے ہیں حالت یہ ہو گئی تھی۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوزیشن یہ ہو گئی تھی کہ ان کے اندر دل تو تھے پر سمجھتے نہیں تھے، آنکھیں تو تھیں پر وہ اس سے حقانیت کو دیکھ نہیں سکتے تھے، کان تو ان کے پاس تھے پر اللہ کی صداقت کی بات سن نہیں سکتے تھے، ان کے کانوں کے اندر حق کی بات نہیں آتی تھی، حق کی سماعت نہیں کرتے تھے، اپنے دلوں میں یہ نہیں سوچتے تھے ہمیں اس مالک الملک نے کس لیے پیدا کیا ہے، ہمیں کیوں اس نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کیوں کی ہے، وہ اس چیز سے عاری ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حد پہ پہنچ گئے کہ اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال تو جانوروں جیسی ہو گئی، لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون، ان سے بھی پرلے درجے میں نکل گئے، ذرا کراسنگ کر گئے، ان سے بھی اس لحاظ سے کراس کر گئے کہ جس جانور کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، آپ دیکھ لیں دنیا میں ریسرچ کر لیں، ہر جانور اپنے مقصد میں لگا ہوا ہے۔ اگر کسی جانور کو اللہ
اللہ تعالیٰ نے دودھ کے لیے پیدا کیا ہے وہ انسانوں کو دودھ مہیا کر رہا ہے، کوئی گوشت کے لیے بنایا ہے وہ اپنا گوشت انسانیت کو مہیا کر رہا ہے۔ جس مقصد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے وہ اپنے مقصد میں لگے ہوئے، صبح و شام وہ اپنے مقصد کے اندر غازم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون، یہ تو ان سے بھی گیا گزرا تھا، ان سے بھی گیا گزرا ہو گیا، ان سے بھی بڑا غافل ہو گیا۔ وہ جانور اپنے مقصد سے غافل نہیں ہے، پر اس کو تو میں نے بنایا تھا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ان کو تو میں نے بنایا تھا کہ یہ میرے دروازے پر جھکے، اس کو تو میں نے بنایا تھا اس کی جبین نیاز میرے سامنے جھکا کرے، اور اس کو تو اس لیے پیدا کیا تھا، اس لیے بنایا کہ جب بھی یہ پکارے تو اس سچے مالک کو پکارے۔ اللہ کے نبی نے پھر یہی پیغام اس انسانیت کو دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لہو دعوت الحق، پیغام ہے میرے نبی کا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ دو آدمی بولتے ہو یار خیریت تو ہے؟ آپ لوگوں کا گلا تو نہیں خراب نا جی؟ کسی کا خراب ہے؟ میرا خراب ہے یار، آپ پریشان ہو رہے ہیں، ذرا بولیں صلی اللہ صرف اندر والے نہیں باہر والے بھی بولو، باہر والے بولو بھائی صلی اللہ۔ او عراقیو تم بھی بولو صلی اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر آنکھ کھولی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی پوزیشن کیا ہے، ان کی پوزیشن یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس سے قبل وہ ضلال مبین کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کھلی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لات کو دہائی دیتے ہیں، منات کی پوجا کرتے ہیں، عزا اور حبل کے نام کی نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، ان کے سامنے اپنی عاجزیاں پیش کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنی زاریاں پیش کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، مشکلات کے اندر، مصائب کے اندر، دکھوں کے اندر ان کے نام کی دہائی دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو آ کے پیغام دیا، او لوگو یہ پکارنے کے لائق نہیں ہے، لہو دعوت الحق، پکارنے کے لائق سچی پکار صرف کس کی ہے؟